اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. یہ آپ غور سے سمجھیں ادھر آگے یہ جملہ پورا آیت پوری کریں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. جی ہاں رک جائیں کیونکہ ایک آیت کا حتی اذا بلغ بین السدین. کہاں ہے پہاڑ؟ ادھر عربی میں تو کہیں نہیں لکھا پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے. پہاڑ کا تو لفظ ہی نہیں ہے آیت میں. بین السدین، سدین کے بیچ میں آئے اور سمجھ لیں کہ یہ پہاڑ ہے. تو اسی آیت کا آخری لفظ آپ نے پہاڑی میں لینا تھا، وہ تو نہیں لیا کسی نے. اس سے اگلی آیت کا جو آخری لفظ ہے بین السدین میں آئے ہیں، سمجھ لیں دو پہاڑوں کے بیچ میں آئے ہیں ذوالقرنین، اور اینڈ میں آ کے انہوں نے سدا ہی کریٹ کیا. تو تیسرا پہاڑ بنایا انہوں نے تو حضرت ذوالقرنین نے پہاڑ تو نہیں بنایا نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل ڈیفینیشن دیوار بنائی ہے نا. تو پھر یہاں پہ دو دیواروں کے بیچ میں پہنچائے نا، دو پہاڑوں کے بیچ میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ انہوں نے بعد میں دیوار کیا اور پہلے جی کیونکہ سدین پہاڑ ہیں ہی نہیں. کون بتائے گا؟ قرآن خود بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا. اس لیے میں ان ترجمے کے اوپر نہ جانے پہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اصلی مطلب کوئی اور کہیں اور سے لے نہیں سکتا تھا. وہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 وہ کھولیں اور وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کر کیا رہے تھے اور کس طریقے کا بیریئر بنانا تھا. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے. ایک بیریئر ادھر اور ایک بیریئر ادھر، اور بیچ میں ایک قوم ہے. وہ پیتھ ویز ہیں جس کے اندر بیریئر ہے، جس کے دروازے میں بیریئر لگے ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ذوالقرنین آ گئے ہیں اس وقت. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اب تیسری جگہ نکلے نا، پہلے سیٹنگ آف دا سن کے پاس گئے، پھر برتھ آف دا سن کے پاس گئے، اور اب تیسرا سفر شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اب یہ ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے ہیں. ابھی بتاتا ہوں سورہ یاسین آیت نمبر 38 وہاں تک آپ کھول لیں. تو جب آپ دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچیں گے تب کہیں جا کے وہ والا بیریئر سمجھ آئے گا جو ذوالقرنین نے بنایا. وہ ایک ہی لفظ ہے، بین السدین پہاڑ ہیں، تو پھر ذوالقرنین نے بھی پھر اصلی پہاڑ ہی بنایا ہوگا. اس کی دیوار کو آپ دیوار نہیں بولیں گے، پھر پہاڑ ہی بولیں گے، کیونکہ وہ سدا اور سدین ایک ہی لفظ ہے. دو سدین ایک سدا، یہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے پے در پہ اپنی آیات میں. آپ نے ایک جگہ پہاڑ لے کے، جیسے اوپر سبابا کو ایک جگہ وسائل لے کے دوسری جگہ راستہ بنا دیا ہے، اس طریقے سے اوپر سدین کو ایک جگہ پہاڑ بنا کے تیسری جگہ دیوار نہیں بنا سکتے. سو قرآن پاک نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے کا بیریئر ہے اور کیا معاملہ ہے کہ ذوالقرنین کے سامنے اس کے ساتھ ہوا ہے. جی، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے. ایک آڑ یہاں پہ کیوں نہیں آڑ کھڑی کی ذوالقرنین نے؟ ہاں وہاں ٹھیک ہے، سمجھ لیں آڑ ہے وہاں پہ کس طریقے سے دو آڑ کے بیچ میں تو نہیں گیا، دو پہاڑ کے بیچ میں گیا نا. اکارڈنگ ٹو دا اسکالر دو پہاڑ. تو یہاں پہ بھی ایک پہاڑ کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کھڑا کیا؟ نہیں، یہاں پہ پہاڑ نہیں کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کیا بیریئر ہے، اور اس بیریئر کا فنکشن بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے لٹرلی فنکشن بتایا. اب سورہ یاسین کے الفاظ پہ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوزخ کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر عذاب آنا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے ہم نے بیریئر کریٹ کر دینا ہے تاکہ ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ فرنٹ پہ بھی ایک سدا کریٹ ہوا ہوا ہے اور بیک پہ بھی ان کے ایک بیریئر کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہوا میں ایک ایسی اوپیکنیس ہے. اوپیکنیس کا مطلب ہے ادھر سے بھی نہیں کچھ نظر آ سکتا، ادھر بھی کچھ سے کچھ نظر نہیں آ سکتا. ٹرانسپیرنسی کے اپوزٹ اوپیکنیس ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بھی. اب یہ غور سے سمجھیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. اب سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ کہف کہہ رہی ہے أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. یہ 94 نمبر آیت. کیا اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور مجوج اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. جی، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟
کہ میرے اور ان کے ہمارے اور ہماری قوم کے اور اس قوم کے بیچ میں کوئی بیریئر بنائیں. وہ پہلے سے ہی ان بیریئر سے واقف ہیں. 2 بیریئر کے بیچ میں انٹر ہوئے ہیں ذوالقرنین. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, کچھ کر دیں, ہم اس میں سے ایک بیریئر سے ذوالقرنین آتا ہے, پوری قوم آتی ہے, یاجوج ماجوج آتے ہیں, نعوذ باللہ, یاجوج ماجوج آتی ہے پوری قوم, اور ہمارے بندے مار دیتے ہیں آ کے. اور یہ ان کا مطلب جب بھوک لگتی ہے ہمارے پاس آ کے بندے کھا جاتے ہیں, فساد کر رہے ہیں بار بار, اور یہ پوری قوم ہے, ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے انٹر ہوا ہے نا, اسی طریقے سے یہ انٹر ہوتے ہیں. اس لیے وہ ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ کرو ہمیں, تم نے, ہم سمجھ رہے تم ہمیں مارنے آئے ہو, مگر تم تو مارنے نہیں آئے ہو, تمہارے پاس بھی ایک لشکر ہے, ہمارے پاس کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ نہ ان بیریئر سے ہم کراس کر سکیں. تمہیں یہ پتہ کیسے بناتے ہیں, کراس کرتے ہیں یا بند کرتے ہوں گے, تو پلیز ہم سے پیسے لے لو, یہ کام ہمارے لیے کر دو. یہ دوسرے والے بیریئر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہو رہا ہے یاجوج اور ماجوج کا. ذوالقرنین نے کیا کہا آگے سے؟ ذوالقرنین نے کہا, اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے, لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب ردما کا لفظ ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا تھا نا, ردما از مور آف اے ڈیم, کہ اب میں اس بیریئر کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور سمجھیں کہ یہ بیریئر کے اندر سے کراسنگ ہو سکتی ہے. اب اس بیریئر کو, اب کیونکہ لفظ بیریئر استعمال کری جا رہے ہیں, حالانکہ بیریئر نہیں, اس کو ڈور وے بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ ڈور وے جو ہے, اس کے اوپر میں ایک ایسا ڈھکن لگانے لگا ہوں ابھی کہ جس کے تھرو اب یہ لوگ انٹر اور ایگزٹ نہیں ہو سکیں گے, یا مطلب ادھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ ردما کا لفظ ہے جو کہ ڈیم کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں. پانی کو روکتے ہیں, ڈیم بنا دیتے ہیں. تو اب میں ایک ڈیم بنا دیتا ہوں جو کہ ادھر سے کوئی بھی چیز اب انٹر اس طرف, ادھر سے ایگزٹ نہیں ہو سکتی ہماری طرف. ٹھیک ہے, تو وہ ہے لفظ ردما.